بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 6ویں تراویح ادا کی ہے اور تقریباً ہم نے سورۃ المائدہ کا 2/3 حصہ سما کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، باذن اللہ کل ہم سنیں گے اس کو۔ آج کی اس تراویح سے ایک معروف آیت کریمہ ہے سورۃ المائدہ کی، جسے آیت الوضو کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو آیت الوضو کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا معنی، مفہوم، سبب نزول، اس سے متعلق دیگر امور جو تفسیری معلومات ہیں وہ مجھے آپ کو بتانی نہیں ہیں۔ اس نشست میں ایک لطیف بات مجھے آپ کو بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ آیت الوضو میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، عامۃ الناس بھی اس سے واقف رہتے ہیں، لیکن قابل غور بات جسے ہم کہتے ہیں نا قرآن میں تدبر کرنا، اس قبیل سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سورۃ المائدہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے بالکل آغاز میں ہے۔ تقریباً 4 آیتوں کے بعد یہ آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ غور طلب بات کیا ہے کہ آیت الوضو جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ اس سورت کی جو ابتدا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے جو معاہدے ہوتے ہیں نا، اس معاہدے کو مکمل کرنے کی، اس کو نبھانے کی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں، معاملات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ بندہ کے درمیان، ایک معاملہ بندہ اور اللہ کے درمیان۔ وہ معاملات جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، پہلے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا، مطعومات کا، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، کیا حلال کیا حرام۔ پھر اس کے بعد نکاح کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی۔ یہ معاملات وہ ہیں دنیاوی معاملات، بندوں کے تعلقات بندوں سے۔ یہ جب ختم ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بندے کا رب سے جو تعلق ہے اس کو اللہ نے بیان کیا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ درس کے بعد مصحف کھول کے دیکھیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب رب کا تعلق بندے سے ہوتا ہے تو پھر ایمان کے بعد جو متعدد عبادات ہیں، سب سے افضل عبادات نماز ہیں، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو پھر اس کا ذکر ہوا وہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ میں آپ کو تعلق بتا رہا ہوں پچھلی آیتوں سے، مناسبت کیا ہے۔ ایک لطیف بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے، علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ، خراسان کی ایک عظیم شخصیت اپنے وقت کی، لیکن ایک طالب علم پر ضروری ہے کہ ان کی تفسیر اور ان کی دیگر کتابیں، خصوصاً تفسیر، متنبہ رہیں پڑھتے وقت، اہل السنہ کے موقف سے اچھی طرح واقف ہوں تو پھر اس کو پڑھیں سنبھل کر، پھر بہت ساری مفید باتیں بھی اس سے آپ حاصل کریں گے۔ علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ 6ویں صدی ہجری کے ہیں، 606 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ آپ نے جو بات کہی ہے بہت عمدہ، ایمان افروز بات۔ علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس سے پہلی والی جو آیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو معاملات ہوتے ہیں، جو عہد ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اس کو نبھانے کے اللہ رب العالمین نے نبھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طرح کے معاملات بیان کیے، ایک جسے کہتے ہیں کہ عہد الربوبیت من اللہ ان کے الفاظ میں، اور دوسرا معاہدہ ہے عہد العبودیت من العباد۔ بہت لطیف بات، سمجھنے کی کوشش کریں اس کو، وفقکم اللہ و ایاہ۔ بہت لطیف بات کہی انہوں نے، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طرح کے معاملات بیان فرمائے ہیں، ایک وہ جو اللہ رب العالمین کے رب ہونے سے متعلق ہے، ایک وہ جو اللہ رب العالمین کے الہ ہونے سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو رب ہونے سے متعلق ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ بندے سے معاہدہ کیا کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اللہ نے بندے سے کیا معاہدہ کیا کہ تم میری عبادت کرو اور میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ سمجھے آپ اس بات کو، یعنی آپ میری عبادت کریں تو میں آپ کی ضرورتیں پوری کروں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کروانے کی بجائے پہلے بندوں کی ضرورتیں اللہ نے پوری فرمائی، پہلے بندوں کی ضرورتیں اللہ نے پوری فرمائی۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے عقود کا ذکر کیا، ایک عہد کا جو بندے اور رب کے درمیان ہو رہا ہے، لیکن رب کی طرف سے بندے کے حق میں جو چیزیں ہونی چاہیے پہلے اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا، اور وہ دو طرح کی چیزیں جو انسان کو دنیا میں ضرورت ہوتی ہے عام طور پر، دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے لذات المطعم، ایک ہے لذات المنکح، یہ علامہ فخر الدین رازی کی زبان میں۔ ایک کھانے پینے کی ضرورتیں جو انسان کو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا حلال کیا حرام اس کو تفصیل سے بیان فرمائے، اور پھر نکاح سے متعلق کیا حلال کیا حرام اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وہاں پر۔ اور ایک انسان کو نکاح کرنے سے پہلے اس کا پیٹ بھرنا ضروری ہے، تو پہلے اللہ نے مطعومات کا ذکر کیا، بعد میں نکاح کا ذکر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رب بندے کی ساری ضرورتیں جو دنیاوی اعتبار سے ہونی ہیں کر دی، تو کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ میرے سے جو متعلق میرا جو عہد ہے اب وہ پورا کریں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے دین کو قبول کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے بعد کیونکہ خطاب ہی کیا یا ایھا الذین آمنوا سے، کہا کہ اللہ کی عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ پھر اس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ اب میرا معاہدہ پورا کریں، اب میرے عہد پر پورا اتریں۔ یہ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بات بیان کی ہے۔ علامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ کو اصحاب علم جانتے ہیں، اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں مدارس کے طلبہ، مدرسے جامعہ کے طلبہ، جاننا چاہیے یہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے، لیکن یہ سب ایسی شخصیات ہیں جن کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے، تو پھر ان کو مطالعہ کرتے وقت بہت سنبھل کر کے مطالعہ کرنے کی بات آتی ہے۔ المنار ان کا مجلہ نکلتا تھا، اس میں انہوں نے تفسیر بھی لکھی، تفسیر المنار مطبوع ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں انہوں نے ایک اور لطیف بات لکھی، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہہ کر کے بندہ اور رب کے درمیان کے معاملات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بندے کی جو عام طور پر دو ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک مطعومات اس کے کھانے پینے کی اشیاء، ایک منکوحات اس کی نکاح کا مسئلہ، اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائیں۔ اب دیکھیے یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد جو آیت کریمہ ہے نا، آیت الوضو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کیسے ربط انہوں نے پیدا کیا؟ کہا کہ کھانے پینے کی جب بات آتی ہے، جب انسان کھانے پینے سے فارغ ہوگا تو پھر بول و براز کا بھی اس کو مسئلہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طہارت کے مسائل بیان فرمائے۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ جب انسان نکاح کرتا ہے، عورت سے ملامست اور مجامعات ہم بستری کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر طہارت کی بات آتی ہے، فاغسلوا وجوہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہے نا فلم تجد او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے غسل کا مسئلہ بیان فرمایا۔
ربط انہوں نے پیدا کیا اس سے. یہ بس میں نے مناسبت کی حد تک بات بیان کی ہے. ماضی قریب کے ایک عالم ہے مصر کے، ایک عظیم فقی، مشہور فقی، فقہائے شافعیہ میں ان کا ذکر ملتا ہے، سلیمان ابن محمد البجیرمی، معروف، ہمارے پاس کتاب ہے حاشیۃ البجیرمی علی الخطیب. انہوں نے فقہ شافعیہ پر کافی کام کیا، 5 جلدوں کی کتاب ہے وہ. انہوں نے طہارت کے مسئلے میں اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد، ان کی کتاب 5 جلدوں میں ہے، ہمارے پاس موجود ہے، 1806 عیسوی سن وفات ہے ان کا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت الوضو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 7 اصول بیان کیے ہیں. کتنی؟ 7 اصول. کہا کہ کلھا مثنی، کلھا مثنی، کیا مطلب؟ ہر اصل کو اللہ رب العالمین نے دوہرا کر کے پیش فرمایا ہے، دو کر کے پیش فرمائے ہیں. 2 چیزیں ایک ساتھ ایک ہی اصل سے جوڑ کے بیان فرمائے ہیں. کہا کہ 7 اصول. پہلا اصل کیا ہے؟ کہا کہ طہارتان. پہلا اصل کیا ہے؟ طہارتان. 2 طرح کی طہارت اللہ نے بیان فرمائی جو ایک مسلمان اللہ کی عبادت نماز کے لیے انجام دیتا ہے. ایک ہے الوضو اور دوسرا ہے الغسل. الوضو، الغسل. اور کہا کہ دوسرا اصل کیا ہے؟ المطہران، یعنی تطہیر کی چیزیں، وہ مادے جو ایک مسلمان کے بدن کو طاہر کر دیتی ہیں، پاک کر دیتی ہیں. وہ کیا ہے؟ الماء والتراب. الماء والتراب. اور کہا کہ تیسرا حکمان. 2 طرح کے حکم اللہ نے بیان فرمائے. ایک المسح کا، المسح والغسل، ایک مسح سے متعلق اس کا حکم اللہ نے بیان کیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. اور اللہ رب العالمین نے دوسرا غسل کا حکم بیان فرمایا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ الموجبان، طہارت کو ختم کر دینے والی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں کہ وہ جو ہے مطلب پاکی حاصل کریں. طہارت کو واجب کر دینے والی 2 چیزیں الموجبان، ایک ہے الغائط اور دوسرا ہے الجنابہ. الحدث اور الجنابہ، یہ 2 چیزیں آپ نے بیان کی. 4 اصول ہو گئی. 5واں اصل انہوں نے کہا کہ المبیحان، 2 معاملات انسان کے ایسے ہیں جو طہارت کے لیے، پاکی صفائی کے لیے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کہہ رہا ہوں، یعنی غسل کے لیے، وضو کے لیے اللہ رب العالمین نے پانی کو جو شرط لگائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طرح کے امور ایسے ہیں جس میں اس کے لیے ایک اباحت، جواز کا مسئلہ آتا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی تخفیف کا مسئلہ آتا ہے اس کے لیے، اور وہ ہے المرض والسفر. 2 چیزیں اللہ نے بیان کی. 6واں اصل انہوں نے بیان کیا کہ الکنایتان. یہ کتاب و سنت کا بہت اہم اصل ہے، تہذیب کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، تمدنی زندگی کے اعتبار سے، اعلیٰ ظرفی کے اعتبار سے، کہ الکنایتان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بول و براز کو کہا کہ الغائط، غبطہ، الغائط کس کو کہتے ہیں؟ زمین کے اس حصے کو جو ڈھلوان میں آتا ہے. عرب میں اتنی تہذیب تھی کہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے زمین کے ڈھلوان حصے کو تلاش کرتے تھے سطر پوشی کے لیے. پھر وہ ایک عالم بن گیا وہ. تو اللہ رب العالمین نے الغائط کہا. الغائط کا معنی بول و براز کے نہیں ہے، لیکن بول و براز کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. الغائط کہا اللہ رب العالمین نے. اور ایک بیوی سے مجامعت کے لیے الملامسہ، اس لفظ کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا کہ الکنایتان. اور 7واں اصل انہوں نے بیان کیا کہ الکرامتان، کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندہ مومن کے حق میں 2 طرح کا اعزاز اور احترام والا معاملہ رکھے ہیں کہ جب وہ طہارت حاصل کرتا ہے اللہ کے تقرب کے لیے، تو ایک تو تطہیر الذنوب، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اتمام النعمہ، اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں وہ اس پر مکمل ہوتی ہیں. تو یہ 7 اصول انہوں نے بیان کی ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، ایک آیت کریمہ ہے، اس سے متعلق تفسیری معلومات کی اتنی بھرمار ہے، سبحان اللہ العظیم. ہر نقطہ اپنے اندر وہی جانداری رکھتا ہے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. نہیں سمجھا کل کا؟ ارے یا اللہ، اچھا کل کا جو سوال تھا نا
وہ حدیث مبارکہ جو ہے بیان کر دیتے ہیں. میں نے جو کل سوال کیا تھا آپ لوگوں سے، سورۃ النساء مکی صورت ہے کہ مدنی صورت ہے، درس ریکارڈ ہوا، یوٹیوب پہ گیا تو وہاں پر بھی کافی لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا. کئی لوگوں نے جواب دے دیا اور کہا کہ جو ہے ہمارا انعام چاہیے. تو بہرحال تو صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب فضائل القرآن. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نزلت سورۃ البقرۃ و سورۃ النساء، نزلت سورۃ البقرۃ والنساء، نزلت سورۃ البقرۃ والنساء الا وانا عنده، یہ ان کے لفظ ہیں. یہ حدیث مبارکہ اصل ہے اس باب میں کہ یہ حدیث یہ سورت جو سورۃ النساء ہے مدنی صورت ہے، کہ میں اللہ کے رسول کے پاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم.